بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، آج بظاہر دنیا میں ایسا لگ رہا ہے مومن مسلمان، غیر مومن غیر مسلم کچھ زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا. کاروبار میں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسلمان بھی جھوٹ بولتے ہیں. سود اور انٹرسٹ کا کاروبار وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. اور سرکاری یا غیر سرکاری جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اس میں وہ بھی رشوت لیتے ہیں، یہ بھی رشوت لیتے ہیں. وہ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ہزاروں لاکھوں خواتین غیر مسلم عورتوں کی طرح بے پردہ رہتی ہیں. بلکہ دین کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس ترقی یافتہ زمانے میں جہاں مدرسے لاکھوں ہیں، مکاتب ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مساجد سے اذانوں کی آواز آتی ہے، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد ایسی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے. ہمارے پیغمبر نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کرکٹ شوق سے دیکھتے ہیں، فٹ بال دیکھتے ہیں، ہاکی دیکھتے ہیں اور ٹی وی میں نشر ہونے والے پروگرام کو دیکھتے ہیں. پہلے بڑا مشکل تھا مسئلہ گناہ کرنا. راجا مہاراجا اپنی رانیوں کو محل میں بٹھا کر ڈانس کرواتے تھے دوسروں سے، نچئیوں سے. وہ بڑا مہنگا سودا ہوتا تھا. ایک ایک گانے والی کو، ایک ایک ناچنے والی کو ہزاروں لاکھوں اشرفیاں دینی پڑتی تھی. ان کے رہن سہن کا انتظام کرنا پڑتا تھا.
ان کی سواری کا انتظام کرنا پڑتا تھا، ان کے میڈیکل چیک اپ کا انتظام کرنا پڑتا تھا. بڑی مشکل تھی، بڑا مشکل مسئلہ تھا. ہر انسان اپنے گھر میں ناچ گانا نہیں دیکھ سکتا تھا. اب ایسا ہے کہ اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ آیا، ڈی وی ڈی آئی، سی ڈی پلیئر آیا، وی سی آر آیا، تو وہ بھی مالداروں کے لیے آسان تھا. ہر انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا. لوگ امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، سعودی، یو اے ای، دبئی ملازمت کے لیے جاتے، تو اس میں جو امیر لوگ کام کیا کرتے تھے، لکھ پتی کروڑ پتی، وہی وی سی آر کو لے کر آتے تھے، سی ڈی پلیئر کو لے کر آتے تھے، اور اڑوس پڑوس کے گاؤں کے شہر کے لوگ اس کا درشن کرنے، اس کو دیکھنے جایا کرتے تھے. تب بھی مشکل تھا گناہ تک پہنچنا. اس کے بعد یہ ٹی وی اور کیبل کی لعنت آئی. اس کی فیس جمع کرنا، اس کا ایڈوانس دینا، یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہ موبائل کی جو لعنت آئی، آج اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ اٹھایا جا رہا ہے. جو راجا، مہاراجا، شہنشاہ، بادشاہ اپنے محل کے اندر ناچنے کا ایک منچ بناتے تھے، پلیٹ فارم بناتے تھے، اور اس کے لیے آج کے حساب سے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا تھا. آج انٹرنیٹ کے 25 روپے کا پیکج ڈال کر دنیا بھر کی وہ عورتیں، وہ مرد جو زنا کی دعوت دیتے ہیں، حرام کاری کی دعوت دیتے ہیں، بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، بے شرمی کی دعوت دیتے ہیں، آج ہاتھ میں وہ چیز موجود ہے. خالی وقت کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، یہ ہماری مسلم معاشرے کی عورتوں کا شیوا تھا. حتیٰ کہ پچھلے زمانے میں کپڑوں کو دھونا ہوتا تو واشنگ مشین تو دور کی بات، گھر میں حمام بھی نہیں ہوتا تھا. حکومت اور سرکار کی طرف سے ایک دھوبی گھاٹ بنایا جاتا تھا. ابھی کوئنس روڈ، دارالسلام شفا ہاسپٹل کا جو روڈ ہے، وہاں دارالسلام کے پیچھے ایک تالاب تھا جس کا نام تھا بلر تالاب. تو لوگ جو اپنے سے کپڑے دھوتے تھے، لا کر خواتین وغیرہ دھو کر چلے جاتے اور کپڑے لے کر جاتے، اور دھوبی گدھوں کے اوپر کپڑے رکھ کر لاد کر وہاں آ کر دھو کر چلے جاتے تھے. اس وقت اللہ کی ضربیں آیا کرتی تھی. جب کپڑوں کو چھاٹتی عورت اللہ کہتی تھی. جب مکسی نہیں تھی، گرینڈر نہیں تھا، اور پتھر کی وکیل میں مسل لے کر جب مرچ اور دیگر چیزوں کو کوٹا جاتا تو خواتین اللہ اللہ کا نام لیا کرتی تھیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابرین میں ہیں. ان حضرات کے یہاں جو دھوبی گھاٹ ہوتا، عورت پردے میں آتی، وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، کپڑوں کو چھاٹتی تو اللہ کی ضربیں لگایا کرتی تھی. اب بچہ اسکول سے آنے میں 5-10 منٹ لیٹ ہو گیا، وقت کو کیسے ہم برباد کریں، شیطان نے راستہ بتا دیا. ایک انگلی کے اشارے پر امریکہ کی بازاری عورت نظر آتی ہے، ایک انگلی کے اشارے پر ٹچ اسکرین پر یورپ کا رنڈوا اور ایمان اور ضمیر کا سودا کرنے والا نظر آتا ہے. جو وقت تلاوت میں گزرا کرتا تھا، ذکر میں گزرا کرتا تھا، اور ہماری زندگیوں کے اندر ذکر اتنا حاوی تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. جیسے کوئی لڑکی کا دیوانہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس لڑکی کا گن گاتا ہے، اس کا نام زمین پر لکھتا ہے، اپنے ہاتھوں میں جسم پر ٹیٹو بناتا ہے، اسی کا تذکرہ کرتا ہے. جب حرام کے راستے نہیں تھے، جب سنیما کامن نہیں تھا، تب بازاری عورتوں کا ناچ عام نہیں تھا، تو خواتین گھر کے سر پر دوپٹہ رکھا کرتی تھی، اذان کا جواب دیا کرتی تھی،
کلام پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور ان کے کلام پاک کی تلاوت کا اثر ان کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر ہوا کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں، ان کے ایک مرید تھے، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو انہوں نے دیکھا کہ صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں زیادہ تر روتا ہی رہتا ہے، سنبھلنے کا نام نہیں۔ اس زمانے کا جو چاکلیٹ ہے، بسکٹ ہے یا دودھ دینا ہے، جو بھی کیا، لیکن بچہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تھوڑے تھوڑے وقت سے جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو بس یہی کام، رونا۔ مرید اس بچے کو لے کر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت جی، ہم نے حکیموں کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو اور بڑے بڑے اس کے فن کے بچوں کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کو دکھایا، لیکن بچہ رونے سے نہیں رک رہا ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا اور کان میں کچھ کہا، وہ کان میں کچھ کہا، دائیں اور بائیں۔ بس وہ دن تھا اور اس کے موت کا وقت تک کبھی اس نے رویا نہیں، ضد کی طرح اور چڑچڑاہٹ کی طرح جو بچوں پر آتی ہے۔ مرید اور ان کے گھر والے بہت پریشان ہوئے کہ بڑے بڑے اطباء کو، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، ناٹی علاج کرنے والوں کو دکھایا گیا، علاج نہیں ہوا۔ وہ کیا جادوئی منتر تھا کہ حضرت نے پڑھا اور بچہ رونا بند کر دیا، اور وہ بچپنا بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزر گیا۔ موقع پا کر ایک مرتبہ وہ مرید حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ کا بہت شکریہ، اور جو تحفہ دینا تھا وہ دیا۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ حضرت یہ کیسے رونے سے باز آ گیا؟ ہم نے لاکھوں تدبیریں کی، ناکام تھے ہم۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اللہ کا شکر کرو۔ نہیں حضرت بتائیے۔ تو حضرت نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں جب تھا تو ماں نماز کا، روزے کا، صدقے کا، خیرات کا، تلاوت کا، ذکر کا اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کیا کرتی تھی۔ تو بچہ وہ سن کر مانوس ہو جاتا تھا، اس کو خوشی ملتی تھی۔ ماں کی چال چلن کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، ماں کی بد اخلاقی اور بد کرداری کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ماں جب سجدے میں ہوتی ہے، ننھے منھے بچے، ان کو پتا نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، سجدہ کیا ہوتا ہے، ماں کا دیکھا دیکھی وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ماں ریحل میں رہ کر اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، بچے کو معلوم نہیں کہ قرآن کیا ہے، ریحل کیا ہے، ٹیبل کیا ہے۔ کوئی بھی ایک کتاب ہاتھ میں لے کر ماں کی طرح ڈھونڈنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلا بول اللہ جو سکھائے گا، وہ بچہ جب تک زندہ رہے گا ہر سانس کے بدلے اللہ ماں باپ کو نیکی لکھیں گے، اور ایک ہر سانس کے بدلے اللہ اس کے گناہ کو معاف کریں گے۔ تو یہ بچہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا تلاوت کو، ذکر کو سنا کرتا تھا۔ ولادت کے بعد جو ناپاکی کا وقت رہتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، چھو نہیں سکتے، نماز بھی معاف ہے، اور اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ سماج، سوسائٹی اور معاشرے کی خواتین جو قرآن اور حدیث کے علم سے دور ہیں اور دینی مجلسوں میں بھی شرکت نہیں کرتی، انہوں نے اس کو چلہ بنا رکھا ہے اور 4 مہینے بنا رکھا ہے۔ ایسا شریعت میں مسئلہ نہیں ہے۔ کم سے کم 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، 10 دن کے اوپر جب کبھی ایک نماز کا وقت پاکی کی حالت میں گزرے تو وہ پاک ہو گئی شریعت کی نگاہ میں۔ اسے 40 دن ڈھکل کر پھر اس کے وہ جو ہے وہ چوزا کھلانا، یہ کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے میڈیکل کے حساب سے یا صحت کے حساب سے کوئی کچھ کر لے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ 10 دن کے اندر وہ پاک نہیں ہو سکتی، اور 10 دن کے بعد 40 دن تک اگر وہ پاک ہو گئی، نماز کا وقت گزر گیا،
تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے اور طہارت اور پاکی کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ 40 دن اس لیے رکھا ہے کہ 40 دن کے بعد بھی اگر نماز کی حالت نہ رہی، ناپاکی رہی، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ جو ہے نفاس میں اس کا شمار نہیں ہے، وہ ہر وقت وضو کرے گی اور نماز کو ادا کرے گی۔ بہرحال اللہ رسول کا خوف تھا، آخرت کا ڈر تھا، قبر کے عذاب کا ڈر تھا۔ یہ لعنت جو ٹی وی کی، کیبل کی، اور یہ لعنت جو راجہ مہاراجاؤں کے پیلس کے اندر ان کے محلوں میں ناچ گانے کی جو تھی، ابھی دیکھیے کہ بیجاپور کا گول گنبد مشہور ہے۔ اس زمانے میں نہ کرنٹ تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی۔ مائکرو فون کا کام کرنے کے لیے، آواز کو دوبارہ لانے کے لیے ایسا گول گنبد بنایا کہ ایک دیوار کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی خود کٹائے، آہستہ سے اذان دے، آہستہ سے کچھ بولے، جو مہارانیاں ہوا کرتی تھیں یا داسیاں ہوا کرتی تھیں، وہ دوسری طرف بیٹھتی تو ان کو سنائی دیتا۔ اور جو نچیا تھی گانے والی، اس کی خبر نیچے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے انسان زندگی گزارتا ہے، اللہ اسی قسم کی موت دیتے ہیں، اور جیسے موت آتی ہے، موت کے بعد کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے کسی نے نیل پالش لگائی، لپسٹک لگائی، اور ایسے شادی کی محفل میں شریک ہوئی جس کے اندر ویڈیوگرافی کی جاتی تھی، جس کے اندر بے پردگی تھی، اور جس کے اندر بے حیائی کے گانے گائے جاتے تھے، جس کے اندر محرم غیر محرم کا فرق نہیں تھا۔ خاندان کے لڑکے آنٹی باجی فلاں کہہ کر، بہنا کہہ کر، وہ آنکھوں کا زنا، وہ زبان کا زنا، وہ کانوں کا زنا، وہ دل و دماغ کا زنا کیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی یہ چاہتی ہے بیچاری کہ جب 60-65 سال کی ہو گئی، بیوہ ہو گئی، ہمیں کوئی چارہ کیوں نہیں ڈالتا؟ تو بیوٹی پارلر میں جا کر بن کر سنور کر ایسی زنا کی دعوت دی جاتی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان۔ جب عورت میک اپ کر کر، بناؤ سنگار کر کر، جو میک اپ کرنا خاوند کے لیے تھا، جو میک اپ کرنا اپنے شوہر کے لیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ خاوند کا سجدہ کرے۔ اس کے لیے سجدہ بھی عبادت ہے، سورنا بھی عبادت ہے، خوشبو لگانا بھی عبادت ہے، پھول لگانا بھی عبادت ہے، گھر میں رہے داسیوں کی طرح، کام والیوں کی طرح، اور جب بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جائے یا شادی خانوں کے اندر جائیں تو میک اپ کروا کر، پیسہ خرچہ کرا کر کس لیے ہوتا ہے؟ کیا کسی عالم نے کہا کہ میک اپ کرانے پر یہ اجر ملتا ہے، نیل پالش لگانے پر یہ اجر ملتا ہے؟ زندگی بے حیائی میں گزری، شادی خانے کے اندر ایک بسترے کا زنا چھوڑ کر دل کا زنا، دماغ کا زنا۔ یہ مت کہیے کہ کوئی عورت کوئی مرد نہیں، ہمارے دل پاک ہیں، ہم صاف ستھرے رہنے کے لیے اپنے آپ کو، جسم کو، اللہ کی جو صحت ہے، دین ہے، امانت ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جب محل کے اندر کئی دروازے بند کر اندر کے کمرے میں چلے گئے اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام بچتے گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، پیٹرول زمین پر گرا ہوا ہو یا پیٹرول کی گاڑی ہو یا آپ نے گیس کا چولہا آن کر دیا ہو اور ماچس کی تیلی جلائیں، ماچس کی کاڑی جلائیں، آگ روشن کریں اور کہیں کہ صاحب میری نیت پاک ہے، اسٹوو میں گیس سے آگ نہیں آ سکتی، پیٹرول جل نہیں سکتا، گاڑی جل نہیں سکتی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ خدا کا اصول ہے، خدا کا دستور ہے کہ آگ کن چیزوں میں لگتی ہے، کن چیزوں میں نہیں لگتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد پیغمبر ہیں،
حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بنائے جانے والے ہیں، خاندان بہت اونچا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر ٹچ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پیغمبروں کا سلسلہ ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، جب اس نے زلیخا نے دعوت دی زنا کی، بدکاری کی، برے فعل کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام تو انسان تھے، آدمی تھے، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، آنکھ میں مرچ کا پاؤڈر ڈالے تو جلن ہوتا ہے تو ان کو بھی ہوتا ہے، پتھر لگے تو زخم ہوتا ہے تو ان کو بھی ہوتا ہے۔ جب زلیخا پوری طریقے سے بن کر سنور کر دعوت دینے لگی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل کسی حد تک اس طرف مائل ہونے والا تھا، لیکن پیغمبر کی حفاظت اللہ پیغمبری سے پہلے بھی کرتے ہیں اور بعد میں بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جب انہوں نے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک بشر ہونے کے ناطے، آپ مجھے بتائیں کیا بلیوں کو کانٹا نہیں چبھتا؟ کیا بلیوں کو اگر مرچ دیا جائے تو زبان کیا تیز نہیں ہوتی؟ ولیوں کو برف رکھا جائے زبان پر کیا ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی؟ اللہ کا ولی اگر آگ پر ہاتھ رکھے تو کیا ان کا ہاتھ بچ سکتا ہے؟ یہ بطور کرامت کے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کچھ چیزوں سے بچا لے الگ چیز ہے، لیکن ہر وقت کرامت تھوڑی نہ ہوتی ہے، ہر وقت جو ہے خرق عادت تھوڑی نہ ہوتا ہے، اللہ جب چاہے تب ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی دل کا میلان ایک لمحے کے سامنے حصے کی طرف متوجہ ہوا، تو انہوں نے چھت میں دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، والد محترم ہیں، دانتوں کے درمیان انگلی کو چبا کر گویا یوں کہہ رہے ہیں بیٹے یوسف تم جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کر رہے ہو، آخرت ہے سامنے، قبر کی زندگی ہے سامنے۔ علماء، اولیاء اور صلحاء ان سے تعلق اگر رکھا جائے گا تو ایسے گناہ کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ ان نسبتوں کی برکت سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انتقال کا وقت ہوا، شیطان آ کر کہتا اے امام راضی، انہوں نے بڑی تفسیر کی کتابیں، سب سے بڑی کتاب لکھی ہے، اللہ ایک ہے دو ہیں، وہ کہتے اللہ ایک ہے، تو پھر وہ دلیل سے توڑ دیتے کہ اللہ دو ہیں۔ شیطان بڑا علم رکھتا ہے اور ہوشیاری رکھتا ہے، ڈاکٹروں کو ڈاکٹری کے لائن سے، عورتوں کو عورتوں کی لائن سے، مردوں کو مردوں کی لائن سے، حج عمرہ کرنے والوں کو حج کی لائن سے، مدرسے والوں کو مدرسے کی لائن سے ایسا گمراہ کرتا ہے کہ سامنے ماں بھی آ جائے، باپ بھی آ جائے تو پھر اس کی بات جھوٹی ہونے لگتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا، سفر میں جب جا رہے تھے اور جنگل میں نماز کا وقت آیا، کوشش کر رہے تھے تو بجلی کڑکی، حالانکہ بجلی اور بارش کا موسم نہیں تھا، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، حضرت بلال پیر رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ ابھی جو بجلی کی روشنی آئی یہ بجلی کی کڑک اور روشنی نہیں تھی، چمک دمک۔ اے عبد القادر، میں اللہ ہوں اور میں تمہاری نماز کو معاف کرتا ہوں۔ ہم ہوتے تو مونڈے اچھالنے لگتے، بغل گیر ہو جاتے، ایک دوسرے کو گلے ملتے، مسافہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے آج ہم سے بات کر دی اور نماز کو معاف کر دیا۔ حضرت پیران رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے ملعون، جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے، احد میں گئے، جنگوں کے میدان کے اندر نماز کو نہیں چھوڑا، سخت سردی کے اندر بیماری کی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑا، جب آخری وقت تھا اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، سکرات کی کیفیت طاری ہو چکی تھی، ذرا سا ہوش آیا تو دو صحابہ کے مونڈوں پر ہاتھوں کو رکھ کر گھستے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے، تو کون ہوتا ہے ہمیں نماز کو معاف کرانے والا؟ شیطان نے کہا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا ہوشیار ہے تو، اور تو نے پہچان لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے کم بخت قبیلے ملعون مردود، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ تو شیطان، قرآن میں اللہ نے فرمایا
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ میک اپ کیا جاتا ہے، یہ شادی کے اندر دہیج دیا جاتا ہے، تو شیطان دل و دماغ کو مطمئن کرتا ہے، اسے کانفیڈنس اعتماد میں لانے کی کوشش کرتا ہے. ارے بھائی تو آج رہے گا، بابا صبح مر کر چلا جائے گا. بچی کو جب کر دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا. چھوٹی الٹی سیدھی باتیں بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قابل حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ دونوں کو کے سرپرست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب جینا سنسار کرنا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کچھ پیسہ دینار درہم کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں، ایک ڈھال ہے جو جنگوں میں کام آتی ہے. کہا کہ بیچ کر لاؤ. تو بیچ کر لائے تو ان پیسوں کے اندر ایک چکی، ایک ہلکا سا بسترا اور ایک کھجور کی چھال اور نار کو بھرا ہوا تکیا، یہ 2-3 چیزیں دی. اب وہ شیطان لڑکی کے ماں باپ کو اکساتا ہے، گمراہ کرتا ہے. پیغمبر نے جہیز دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس زمانے میں مکسی نہیں تھی، گرینڈر نہیں تھا، LCD نہیں تھا، VCR نہیں تھا. وہ رہتا تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. تو ہر گناہ کرنے والا اپنے گناہ کی ایک دلیل اپنے پاس رکھتا ہے. عورتیں چھوٹے بچوں کو پالنے والی، بھائی نماز ہماری قضا ہو گئی. خاوند نے پوچھا کیوں قضا ہوئی؟ بچی نے پیشاب کر دیا، ناپاک کر دیا. حالتیں کتنی بھی ہو نماز معاف نہیں ہو سکتی. کپڑا دھلنا پڑے گا، جگہ کو صاف کرنا پڑے گا اور وقت پر نماز پڑھنی پڑے گی. حضرت مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں اور دلی میں رہا کرتے تھے. اور کاکی کہتے ہیں پنجابی زبان میں روٹی کو. ان کی ماں نے ان کی یہ تربیت کی تھی، بیٹا اگر بھوک لگے اللہ کے دربار میں صلاۃ الحاجت پڑھنا، سجدہ کرنا، اللہ سے مانگنا. روٹی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، نیند اللہ دیتا ہے، صحت اور بیماری دینے والا. ایسی تربیت، ایسی اٹھان کی تھی. آج بچوں سے ڈانس کروایا جا رہا ہے اور بچوں کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ کے اندر موبائل دیا جا رہا ہے. اور پھر بچہ جب اس میں ڈانس دیکھتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں باپ خوش ہونے لگتے ہیں. جن امور پر اللہ کی لعنت ہے، نبی کی لعنت ہے، آج ہمارے بچے آنکھوں کے سامنے وہ کام کر رہے ہیں. اور نت نئے وہ کپڑے جو بے حیائی کی دعوت دینے والے ہیں، بے شرمی کی دعوت دینے والے ہیں، اور کوٹھیوں اور بازاروں میں گندی اور ناپاک عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچے وہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہم نے موبائل کے اندر ایسا دیکھا، ابا کو بتاتے ہیں، ماں کو بتاتے ہیں. یہی بچہ بولنے لگے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی. پہلے بہت عام تھا، دادیاں کلمہ اور تسبیح درود پاک پڑھایا کرتی تھی. مائیں بدر کا قصہ سناتی تھی، حضرت حسن کا قصہ سناتی تھی، حضرت حسین کا قصہ سناتی تھی. مائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے قصوں کو سنایا کرتی تھی. اس زمانے میں ٹی وی کی لعنت نہیں تھی، ٹرانسمیٹر کی لعنت نہیں تھی، ٹیپ ریکارڈ کی لعنت نہیں تھی. تو بچوں کو وضو کروا کر، مسواک کرا کر سلایا کرتی اور سونے کی سنتیں اور سونے کی دعائیں بچوں سے پڑھوایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوضو سوئے اللہ تبارک تعالیٰ ہزاروں فرشتے اس کی حفاظت کے لیے لگا دیتے ہیں. اور خدا نہ کرے اگر وہ رات میں اس کی موت آ جائے تو اس وضو کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. بلا حساب و کتاب اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں پہنچا دیتے ہیں. رات کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بہت ضروری گفتگو کے علاوہ عام بات چیت کرنا بھی علماء نے، فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مکروہ ہے. آپ کو جو بات کرنی ہے مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک کر لیں. عشاء کے بعد یہ معمول بنا لیں کہ ذکر و اذکار اور وظائف کے پڑھنے کے بعد مسواک کرنا یہ بھی سونے کی سنتوں میں سے ہے. مسواک کر کر بچے کو سلا دیں، پھر دیکھیں کیسے چمک کر اٹھتا ہے، کیسے چیخ مار کر اٹھتا ہے.
آرام سے سکون کی راحت کی نیند بچہ سوتا ہے. اب رات کے 12:30 بجے کھانا پروسا جاتا ہے. یہ غلط چیز ہمارے معاشرے میں آ گئی. بھیا آئے نہیں، ابو آئے نہیں، دیور آیا نہیں، ماما آیا نہیں، چاچا آیا نہیں. کیا موت سب کو بیک وقت آنے والی ہے؟ کیا دنیا سے بیک وقت سب رخصت ہونے والے ہیں؟ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیے اگر وہ ضروری کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے کہا کہ عشاء کے بعد بے فضول گفتگو کرنا اچھی بات نہیں ہے. جب گفتگو کرنا اچھی بات نہیں ہے تو پھر ٹی وی کے اندر نغمے دیکھنا، گانے دیکھنا، زانیوں کا ناچ دیکھنا اور غیر محرم مرد عورتوں کو دیکھنا، آپ کہیں گے وہ تو عکس ہے، وہ تو پکچر ہے، وہ تو تصویر ہے، وہ تو ویڈیو ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 کھیتوں کے درمیان جو مڈیر آتا ہے درمیان میں ایک چھوٹا سا کچا راستہ، یہ کھیت خالد بھائی کا ہے اور وہ کھیت خالدہ بہن کا ہے. تو دونوں کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا حصہ چلنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اگر کوئی خاتون چہرے پر سے گھونگھٹ ہٹا کر اس راستے پر چل رہی ہے اور اس کا عکس برتو پانی پر سایہ پڑ رہا ہے تو وہ سائے کو غیر محرم مرد کا دیکھنا حرام اور ناجائز ہے. اب بتائیے، پانی پر پڑنے والے عکس کو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا. مری ہوئی مسلمان عورت کا بال اگر سر سے نکل جائے، مسلمان غیر محرم مرد اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا. ایک بڑی عجیب رسم ہے کہ جو خاتون زندگی بھر ہاتھ کے اندر گلوز پہنتی تھی، پیر میں ساکس پہنا کرتی تھی، نقاب ڈالا کرتی تھی، اپنے آپ کو چھپائے رکھتی تھی، گھر میں غسل کی سہولت نہیں ہے، گلی میں بنڈال ڈالا اور پردے اور حیا کے ساتھ غسل کروا لیا اور اس کے بعد پھر دوسرے فلور تیسرے فلور پر باریک سیڑھیاں ہیں اور لفٹ کا بھی اہتمام نہیں ہے تو اس کو وہاں لے جانا مشکل ہے. تو ساری کاروائی جنازے کے اندر رکھنے تک وہی کی جاتی ہے، عورتیں کرتی ہیں. اس کے بعد جو دیدار عام کرایا جاتا ہے، گلی میں محرم نامحرم اپنا پرایا کچھ کا دیکھنا حلال ہوتا ہے. نانا نواسی کو دیکھ سکتا ہے، دادا پودری کو دیکھ سکتا ہے، بھائی بہن کو دیکھ سکتا ہے، خاوند بیوی کو دیکھ سکتا ہے. لیکن یہاں ایک کھلے عام راج ہے کہ وہاں پر جو ہے لائن لگا دی کہ فلاں نیکوکار عورت کا انتقال ہو گیا. زندگی کے اندر اس نے جسم کے کپڑوں کو بھی دھو کر پردے میں چھپایا. آج اس کے انتقال کے بعد گلی میں رکھ کر گلی کے غلط قسم کے آدمیوں کا دیدار کرایا جاتا ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. جس شریعت مطہرہ کے اندر پردے سے پہلے، پردے کے بعد، بہت سے پہلے، بہت کے بعد پردہ رکھا ہو، اس شریعت مطہرہ کے اندر عورتیں اور بچیاں اس قسم کے کپڑے پہننا کہاں جائز ہو جاتا ہے. یہ زمانہ گزر جائے گا، یہ وقت نکل جائے گا، یہ سورج سر پر ہمیشہ نہیں رہے گا. ہم نے جب بیان شروع کیا تھا تو 3:40 تھے. اب وہ 3:40 دوبارہ ہماری زندگی میں آ نہیں سکتے. اب 4 بجے کا وقت وہ زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا. اب 4:15 کا وقت اب یہ گزر رہا ہے، گزر جائے گا، دوبارہ نہیں آتا. ہم ان محلوں کی طرف دیکھتے ہیں جہاں بچپنوں کے اندر گلی ڈانڈا کھیلا کرتے تھے، پتنگ اڑایا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ چھوٹا موٹا کرکٹ کھیلا کرتے تھے. وہاں جو اوپر والے تھے، 60 کے اوپر 50 کے اوپر، سب قبرستان کے مسافر بن کر چلے گئے، قبروں کا پیون بن کر چلے گئے. جو بچے ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان میں کوئی نانا بن گیا، کوئی نانی بن گئی، کوئی دادا بن گیا، کوئی دادی بن گئی. جو اوپر کی عمر والے ہیں وہ سب انتقال کر چکے ہیں. ہم ماں کے پیٹ کے مرحلے سے گود میں آ گئے تھے. ہم گود کے مرحلے سے چلنے کے لائق بن چکے تھے. ہم چلنے کے لائق بنے تو LKG UKG میں ہمارا ایڈمیشن کرا دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ سب تک رینگتے لگڑتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی، اللہ نے بالغ کر دیا. اب کل والی بات نہیں ہے. اب نماز فرض ہو چکی ہے، اب پردہ فرض ہو چکا ہے، اب شریعت کے احکامات نافذ ہو چکے ہیں. ابھی کہہ رہے تھے، چل ہی رہے تھے کہ بات نسبت کی آ گئی. بچی کا بیاہ کر دو، لڑکے کا نکاح کر دو، کالج میں پڑھاؤ، یونیورسٹی میں پڑھاؤ،
پھر وہ مرحلہ گزر گیا، پھر ان کی بچی کا کیا ہوا، لڑکا ہوا لڑکی ہوئی، داماد کیسے ہیں، خسر کیسے ہیں، وہ ایک مرحلہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آتا ہے، عورت بیوہ ہو گئی، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچے کوئی بھی اچھی نیت سے ماں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ بے سہارا آشرم کے اندر غیر مسلموں کے اپنے ماؤں کو داخل کر رہے ہیں۔ جس ماں کے تلوے تلے جنت تھی، جس ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا، جس باپ کے چہرے کو دیکھنا جو ہے عبادت تھا، حج کا ثواب ملا کرتا تھا، وہ ماں جو اپنے پیٹ کو مار کر اور اپنے بھوک واقعے کا سامنا کر کر بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتی تھی اور اس کی طبیعت کا خیال کیا کرتی تھی۔ کڑاکے کی دسمبر اور جنوری کی سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے اس کے کپڑوں کو دھویا کرتی تھی، گندگی اور آج نہ نکل گئے، یہ حدیث یہ فلاں، یہ سب کہاں سے؟ ماں اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتی تھی۔ آج اس ماں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ باپ جس نے سر بازار رسوا ہو کر ذلیل ہو کر آسٹریلیا کے اندر، USA کے اندر، دبئی کے اندر تعلیم دلائی اور وہاں نوکریاں دلائی، آج کفن کا کپڑا پہنانے والا کوئی نہیں ہے۔ دین سے ہٹیں گے، اللہ دنیا بھی تنگ کر دے گا، آخرت بھی تنگ کر دے گا، اور دین میں لگے رہیں گے۔ ماں قبر میں جانے کے بعد میں بیٹا اپنی ماں کو فراموش نہیں کرتا، کم سے کم جمعہ کے دن قبر کے پاس جا کر ایثار ثواب کرے گا۔ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے قبر تک نہیں پہنچ سکا تو اپنے گھر میں رہ کر ماں کے ایثار ثواب کے لیے کھانا کھلائے گا اور ایثار ثواب کرے گا۔ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، جس نے بنایا اس نے کہہ دیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ باپ کا پیار، یہ خاوند کا پیار، یہ بیوی کا پیار، یہ بھائی بہنوں کا یارانہ، یہ عاشق و معشوق کا افسانہ، یہ لیلا مجنوں کا فسانہ، یہ سب دھوکہ ہے۔ بنانے والے نے کہہ دیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کا گھر دھوکے کا گھر ہے۔ شادی محلوں کے اندر آپ دیکھیے 70 قسم کی ڈشیں لگی ہوئی ہے، یہ صاف بیج کباب ہے، یہ شیخ ہے، یہ بکرا ہے، اور یہ اونٹ ہے، اور یہ گائے ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ حرام کا آدھا کھا کر آدھا زمین پر پھینک کر کتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس گلی کے اندر کوئی عورت بیمار ہو جائے، کوئی یتیم بیمار ہو جائے، کوئی مسکین اور بیوہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، وہ خان صاحب اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے، دعوت کرنے کے لیے پیالس محل ناکافی تھا، اور بڑے بڑے ایئر کنڈیشن شادی محل کچھ گھنٹوں کے استعمال کے لیے 3 لاکھ روپے سے 9 لاکھ روپے تک جس کا تم نے پیسہ دیا، اگر انسانیت کی خدمت کے لیے دینا ہوتا تو تمہاری گلی میں کوئی ان پڑھ نہیں ہوتا، تمہاری گلی میں کوئی یتیم سسکتا نہیں، تمہاری گلی کے اندر کوئی بیوہ ایڑیاں رگڑ کر دوائی کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی۔ یہ کھلانا خان صاحب کا بیٹی کی شادی میں اور بیٹے کے ولیمے میں یہ ریاکاری کے لیے تھا۔ بتانے والے نے بتا دیا اور بنانے والے نے بتا دیا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہاں سے چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ ہم نے بھی نہیں سوچا تھا، ہم سوچ رہے تھے ایک لمبی زندگی ملے گی، ہم جب بچپنے سے جوانی میں آئے تو خوش ہو گئے، جوانی سے شادی شدہ زندگی میں آئے تو خوش ہو گئے، اولاد کو جب سینے سے لگایا اور ماتھے کو پیار کیا تو خوش ہو گئے۔ اب ایک آخری مرحلہ ہے موت کو سامنا کرنے کا، ایک آخری مرحلہ ہے کفن پہننے کا، ایک آخری مرحلہ ہے قبر میں جانے کا، یہ آخری مرحلہ ہے وہ اذان اور اقامت جو پیدائش کے بعد کان کے اندر کہی گئی، اب اس کی نماز پڑھی جانا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اقامت ہوتی ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ پیدا ہونے کے بعد سیدھے کان کے اندر اذان اور داویں کان کے اندر جو اقامت کہی گئی، اب اس کی نماز کا وقت آ گیا۔ لوگ کہنے لگے اب کوئی نام سے نہیں پکارتا، شاہ صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، مرحوم کو غسل دے دی ہے، مرحوم کو کفن پہنا دی ہے، مرحوم کی نماز، نام ہی دنیا میں سڑک گیا، نام ہی نکل گیا۔ اب کوئی نام لے کر بھی پکارنے والا، وہ امام صاحب، وہ شیخ الحدیث صاحب، وہ مفسر صاحب،
وہ مبلغ صاحب، وہ دائی صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب، وہ انجینئر، سب چلا گیا کفن کی ایک گھاٹی پر. اب انگوٹھوں میں ڈوریاں بننے پر سب سے پہلے اس کی ڈگریاں چھن گئی. اور اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کے لیے جو کفن دیا ہے اس سے یہ کپڑا زائد عورت کو دے کر یہ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے تیرے جیتے جی زندگی میں پردہ تھا، تیری موت کے بعد پردہ اور بھی بڑھ گیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک کا وقت آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بچوں کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ علی میرے بچوں، رات میں نماز جنازہ میری پڑھنا اور رات میں جنازہ لے جا کر دفن کر دینا. بچے رونے لگے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رونے لگے. کہا کہ فاطمہ یوں کیوں کہہ رہی ہو؟ بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب جو مشہور خطیب ہیں اور واعظ ہیں، برس ملک کے رہنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑی علم سے اور بڑی حکمت و فلسفے سے آپ کو نوازا ہے اور بہت عزت کی نگاہ سے اہل عرب میں پوری دنیا میں آپ دیکھے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر بنتے بنتے آپ عالم بن گئے اور بہت بڑا مدرسہ ہے آپ کا. انہوں نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے اندر وہ واحد عورت ہیں. حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک جتنی عورتیں آئیں ان کو موتا کا غسل دیا گیا اور دینا چاہیے، لیکن یہ حیا کا وہ دامن تھامی ہوئی تھی اور شرم اور عزت عفت اور پاک دامنی کی وہ چادر پہنی ہوئی تھی کہ ان کو دیکھنا تو دور کی بات، ان کے کپڑے کو بھی دھلنے کے بعد کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. اور چاند کی پہلی رات کو کبھی انہوں نے چاند کے دیدار کی کوشش نہیں کی. پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ کیوں ایسا؟ کہا کہ سارے لوگ دنیا کے چاند کو دیکھتے ہیں تو میری نگاہ غیر محرم کی نگاہ سے آسمان میں فضا میں نہ ٹکرا جائے. شرم کی زندگی گزاریں گے، حیات کی زندگی گزاریں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے، خدا رسول کے خوف کی زندگی گزاریں گے. اللہ سجدے کی موت نصیب کرے گا، اللہ کلمے کی موت نصیب کرے گا، اللہ زمزم پیتے ہوئے ہماری روح کو نکالے گا، تلاوت کرتے ہوئے نکالے گا، حج کو جاتے ہوئے نکالے گا، مکے میں نکالے گا، مدینے میں نکالے گا اور جنت البقیع قبر کرے گا. اور جو کہتے ہیں نا کہ مسلمان مرد بڑھتا ہے تو ختنہ اور داڑھی دیگر چیزوں سے پہچان لیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مرحوم مسلمان ہے، لیکن عورت کو کیسے پہچانا جائے گا؟ ہمارا جواب یہی ہے کہ جو عورت عزت کی زندگی گزارتی ہے، خامن کی دل کو نہیں دکھاتی ہے، اولاد کی حق کی تربیت کو ادا کرتی ہے، قرآن کا ماحول، نماز کا ماحول گھر میں بنائے رکھتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کیا کرتی ہے. میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ ڈی مارٹ کے اندر، آن لائن شاپنگ کے اندر فلپکارٹ ہے، فلاں ہے، ایک چیز 10 روپے میں بھی آتی ہے اور ایک چیز 100 روپے میں بھی آتی ہے. وہی چیز تو 100 روپے کی اس نیت کے ساتھ خریدتے ہیں کہ شاید جو ہے سالن لذیذ بن جائے، بریانی عمدہ ہو جائے، مہمان واہ کرے، خامن خوش ہو جائے. میرے اللہ کی قسم، آپ زمین کے 7 جو پرتوں ہیں اور 7 سطح ہیں اس کے نیچے سے مسالہ لے کر آئے، سمندر کی گہرائی کے اندر سے مسالہ لے کر آئے. اگر عورت بدبین ہے، بے وضو ہے اور بے حیائی کے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور اس کا جو ہے سر میں پلو نہیں ہے، آپ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیزیں لے آئے، آپ مکہ مکرمہ سے لے کر آئے، مدینہ طیبہ سے لے کر آئے. اللہ کی قسم وہ چاہے وہ کھانا بے مزہ ہوگا، بد مزہ ہوگا، کھانے والے بد دعا دیں گے، خاوند کا دل جلے گا کہ صاحب ہزاروں روپے کی چیز لا کر بھی ہمارے گھر والی نے ایسا نہیں پکایا. چھوٹی موٹی ترکاری جو گلیوں کے اندر بیچ کر لے جاتے ہیں، بچے کے ذریعے سے خرید لیا، اور 2 روپے 5 روپے 20 25 روپے میں سامان اکٹھا ہو گیا. باوضو ذکر کرتے ہوئے، باوضو درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کھانا بنائیں، اللہ وہ لذت عنایت کرے گا، اور جنت کے دسترخوانوں کی لذت اللہ دنیا میں ڈال دے گا. کہاں گئی وہ عورتیں؟ کہاں گئی وہ تربیت؟ کہاں گیا وہ سماج؟ کہاں گیا وہ معاشرہ؟ گزر جائے گا، گزر جائے گا. ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے تھے کہ زندگی بڑی ہے اور بہت کچھ کر لیں گے. اب گھٹنوں کا وہ جو چکناہٹ ہے وہ لے کر اس کو سکھا کر
اللہ تعالیٰ نے کہا اب تجھے دنیا میں دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سینکڑوں مرتبہ چشمے کو ہم نے جو ہے ٹیسٹ کرایا. کہتے ہیں کہ ملا جی آپ کو چشمے کی ضرورت نہیں ہے. سینکڑوں مرتبہ چیک کرایا کہ بھائی شوگر ہوگا تو نہیں, بی پی تو نہیں ہوا, نہیں. اب ساری چیزوں کو دے کر اللہ کہتا ہے کہ اب ہمارے مہمان بننے کا وقت قریب آ چکا ہے. بازار کے اندر کفن کا لٹا آ چکا ہے. پچھلی شب برات کے اندر آپ کا فیصلہ زندوں سے نکال کر مردوں میں دیا جا چکا ہے. موت برحق ہے, کفن برحق ہے, جنازہ برحق ہے, قبرستان برحق ہے. میں نے بتایا عورت اگرچہ کہ قبرستان نہیں جاتی, لیکن کبھی باہر کی دیواری کے پاس کھڑے ہو کر خاوند کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ, بھائی کے ساتھ جا رہی ہے, پردے کے ساتھ وہاں گیٹ پر کھڑے ہو کر اب ان سے سوال کرے کتنی حسیناؤں کو تو نگل گیا اور کتنی جمیل عورتیں, حسین عورتیں وہ جب جایا کرتی تھی شادی کی محفل میں, اس کے خوشبو کے غبارے اڑا کرتے تھے اور نوجوان جیسے شہد کی مکھی شہد کے چھتے کی طرف اور گندی مکھی پاخانی اور غلاظت نجاست کی طرف دوڑتی چلی آتی ہے. ایسی کتنی عورتوں کو تو کھا گیا, کتنے امیروں کے نام و نشان کو ختم کر دیا, کتنے عہدے والوں کو ختم کر دیا. ہم نے کتنے بڑے بڑے علماء دیکھے, کتنے بڑے بڑے سائنس دان دیکھے, اور مائیکل جیکسن میں تو آپ نے نام سنا ہوگا. اس ظالم نے اس کو زندگی سے اتنی محبت تھی کہ دسیوں لوگ ایسے رکھ رکھے تھے کہ وقت پڑنے پر دل کا ٹرانسپلانٹ کر سکے, اس کا دل اس کو لگا دے, بھلے سے وہ مر جائے. اس کو گھر دے کر, تنخواہ دے کر پالتا تھا. کڈنی دینے والوں کے لیے, آنکھ دینے والوں کے لیے اور خون دینے والوں کے لیے ہزاروں لوگوں کو پال رکھا تھا. لیکن یہ جھٹکے میں اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, ملک الموت کا پروانہ جب آئے گا ایک سیکنڈ پہلے ایک سیکنڈ بعد تاخیر نہیں ہو سکتی. ایک بادشاہ, اس کو موت سے بہت ڈر تھا, بڑا خطرناک گنبد بنایا, اس تک کھانا آتا تھا, پانی آتا تھا, چائے وغیرہ دودھ وغیرہ آتے تھے, تو اس کو چیک کیا جاتا لیاب کے اندر کہیں جہاں بنا بادشاہ کو زہر کوئی ملا کر نہ دے دے, فوڈ انفیکشن نہ ہو جائے. اسی میں کھاتا, اسی میں ہنستا, اسی میں مورتا, اور وہی پسینے کے کپڑے. موت سے ڈر تھا. ایک مکڑی وہاں پر تھی, اس گنبد میں اوپر سے نیچے گر گئی. بادشاہ بھول کر اس کے اوپر پیر رکھ دیا تو چلانے لگا, ہے میں نے مکڑی کو مار دیا, مکڑی میرے پیر میں لگ گئی. تو اس کے خادم بھی جو ساتھ تھے, اس کی بیگمات اور اس کی خادمائیں کنیزیں, وہ کہنے لگی یہ بادشاہ دماغ خراب ہے, دیوانہ ہو گیا ہے کہ ایک مکڑی کیا کرے گی. لیکن وہ مکڑی زہریلی تھی, پیر تلوے سے وہ زہر چڑھنا شروع ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اس کا دم نکل گیا. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, تم مضبوط جو ہے گنبدوں کے اندر, قلعوں کے اندر رہو. شداد نے جنت بنائی, ایک قدم جنت میں تھا اور ایک قدم باہر تھا. اللہ نے کہا کہ اس کی موت آ جائے اور اس کی روح کو قبض کر لو. ملک الموت سے کسی نے پوچھا, ملک الموت کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی تم کو ذرا سا یہ ہوا, ملال ہوا, ذرا سا افسوس ہوا؟ کہنے لگے دو موقع تھے. ایک موقع وہ تھا کہ بچے کو ماں لے کر جا رہی تھی, اللہ نے حکم دیا کہ ماں کی روح قبض کر لے اور بچے کو سمندر اور جنگل کے حوالے کر دے. اور دوسرا وہ شداد تھا جس نے آرٹیفیشل جنت بنائی, مصنوعی جنت بنائی, ایک قدم باہر ایک قدم اندر تھا. کہا کہ اس کی روح نکالتے ہوئے بھی ذرا سا مجھے ملال ہوا. اللہ نے کہا جو بچہ کی ماں کی روح قبض کیا تھا اور جو بچہ سمندر اور جنگل کے حوالے ہوا تھا, یہی وہ شداد تھا جو پیدا ہوا تھا, جس پر تم نے رحم کیا تھا, کرم کیا تھا, جس کی ماں پر اس نے میرے ساتھ وہ بغاوت کی, میری خدائی سے وہ ٹکر لی, میری قدرت سے وہ مقابلہ کیا کہ اس نے جو ہے جھوٹی جنت بنائی. تو یہاں جو بچے کو چھوڑا تھا جنگل کے حوالے, درندوں کے حوالے, وہی بچہ بڑا ہو کر شداد بن گیا. میری مائیں اور بہنیں, موت برحق ہے, قبر کا عذاب برحق ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی جتنی کتابیں ہیں, بخاری شریف ہو, ابو داؤد شریف ہو, ترمذی شریف ہو, ہر کتاب کے اندر
باب اثبات عذاب القبر، یہ باب ہے عذاب قبر کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹے تھے الیاذ باللہ؟ کیا محدثین نے غلط لکھ دیا اپنی کتابوں کے اندر؟ کیوں ڈر نہیں ہوتا؟ ایک مچھر سے ڈرنے والے، ایک جھنگور اور سبلت سے ڈرنے والے، ایک ایسا گڑھا کہ جس گڑھے کے سے روزانہ آواز آتی ہے کہ لوگوں میں تنہائی کا گھر ہو، میں کیڑوں کا اور جو ہے حشرات الارض کا گھر ہو، آپ اس کے لیے تیاری کر کے لائے۔ بہرحال میں نے کہا کہ گھر کے ماحول کو دین کی طرف ڈھالنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ گھر کو ٹی وی سے پاک کرے، گھر کے اندر پکچروں سے اس گھر کو محفوظ رکھے، بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی، جن کی والدہ نے ان کی ایسی اٹھان کی، ایسی تربیت کی کہ کہتے کہ چاکلیٹ چاہیے، گڑ چاہیے، اللہ سے مانگو، اور دودھ چاہیے، اللہ سے مانگو۔ تو ان کے دل میں یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، زندگی ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ موت اور نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوا، بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے آنکھوں کا گناہ زنا نہ کیا ہو، وہ پڑھائے جو اصل سے پہلے کی سنت کو نامہ نہ کیا ہو، وہ پڑھائے جو تہجد بلا نامہ پڑا ہوا ہو، اور وہ پڑھائے جو حلال و حرام کی تمیز اس قسم کی کوئی 4 شرطیں رکھی۔ ہزاروں کا مجمع ہو رہا تھا، رات تاریک ہوتی جا رہی تھی، کٹاٹوم اندھیرا چھایا جا رہا تھا، کوئی اس کے اندر آگے بڑھ کر نماز پڑھانے والا نہیں۔ تہجد نہ ہو، تہجد اہتمام کے ساتھ پڑھا ہو، آنکھوں کی حفاظت کی ہو، اصل سے پہلے کی سنت اس کا اہتمام کیا ہو، اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش، اس قسم کی کوئی شرط لگائی۔ تو شمس الدین التمش جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں، اس زمانے کے ہندوستان میں افغانستان ملا ہوا تھا، پاکستان ملا ہوا تھا، بنگلہ دیش ملا ہوا تھا، سری لنکا کا کچھ حصہ ملا ہوا تھا۔ اتنے بڑے ملک اور خطے کے بادشاہ، آج عورت کہتی ہے کہ مہمان آ گئے ہم اثر نہ پڑھ سکے، ہم کہیں چلے گئے شادی میں ظہر نہ پڑھ سکے۔ ملک کو چلانے والا، اتنے بڑے ملک کا بےتاج بادشاہ، وہ آگے بڑھا اور حضرت صادق کلیری رحمۃ اللہ علیہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے، اجی حضرت میرے راز کو دنیا والوں کے سامنے فاش کر دیا، آپ کو کیا ملا؟ تو یہ کہہ کر کہا الحمدللہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرائط عائد کیے ہیں، بتائے ہیں، وہ تمام سے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بادشاہ رہ کر تہجد قضا نہیں، بادشاہ رہ کر عصر سے پہلے کی نماز جو سنت ہے وہ چھوٹی نہیں، بادشاہ رہ کر آنکھوں کی حفاظت انہوں نے کی، اور بادشاہ رہ کر تقویٰ طہارت کی زندگی گزاری۔ آج کیا مہمان آ گئے، آج کیا ہو گیا، ذرا سا گھر کے اندر اینٹوں کا کام ہو گیا، گارے کا کام ہو گیا، پینٹنگ کا کام ہو گیا، نہیں جی نماز چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں نماز کو نہیں چھوڑا، آپ نے جو ہے کئی سخت ترین بھوک کی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج یہ کہا جا رہا کہ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تو وہ بادشاہ رہ کر ان کے پاس وقت لگا۔ اصل میں بات یہ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا خوف نہیں ہے۔ جیسے دنیا والے غیر اللہ کے پرستش کرنے والے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے نہیں اٹھتے تہجد کو، تو ہم بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہم بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، وہ ڈانس کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، وہ سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، وہ حرام کی روزی پیٹ میں داخل کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ فرق ہے کہ ان کا انتم سنسکار کیا جاتا ہے، آگ جلا کر اس کے اندر ڈال کر ایک لاٹھی سر پر ماری جاتی ہے، کرنٹ کے چولہے میں دے کر اسے جو ہے راکھ اور بھوسا بنا دیا جاتا ہے، اور ہمیں اسلام کے صدقے میں، کلمے کے صدقے میں کفن دیا جاتا ہے اور پردے کا جنازہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہر دنیا کی وہ واحد عورت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے موتا کا غسل بھی دوسروں سے نہیں کرایا، خود جو ہے کر کے لیٹ گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے سے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر
آنکھوں کی ٹھنڈک، کلیجے کی راحت اور دل کا سکون، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنتی عورتوں کی جو سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جنہوں نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ آج ان کو فکر ہو رہی ہے کہ آپ نے حرم شریف کے اندر جو لوگ عمرے کو گئے ہیں، یا یہ کہ آپ سرچ کیجئے گوگل کے اندر مکے کے جنازے، مدینے کے جنازے، تو عورت ہو مرد ہو ان پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور ان کا موٹاپا، ان کا لمبا ہونا، یہ گڈھا ہونا، بچہ ہونا، بڑا ہونا نظر آتا ہے۔ تو بڑی فکر ہے ان کو کہ کہیں وہ چادر نہ ڈالے کہ جس کی وجہ سے میرے جسم کی پیمائش باہر نظر آئے۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا دوسری خاتون نے کہا حضرت فاطمہ میں حبشہ میں رہی، حبشہ کے لوگ جنازے کے چاروں طرف لکڑیاں لگاتے ہیں اور اس سے رسی باندھ کر اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اندر پتہ نہیں لگتا کہ کفن میں عورت لمبی ہے، موٹی ہے، دبلی ہے۔ اس حد تک مرنے کے بعد کا خیال کیا کہ مرنے کے بعد رات میں جنازہ اٹھائے، مرنے کے بعد اپنے محرم لوگ جنازے کو ہاتھ لگائے، مرنے سے پہلے غسل کروا دیا تاکہ دوسروں کا ٹچ کیا ہوا پانی ان کو نہ لگے، اور پہلی چاند کو چاند نہیں دیکھا۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھنے والیاں، آج ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور کون سی راہ پر، کون سی ڈگر پر چل پڑی ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کو تسلی ہوئی کہ چلو حبشہ کے اندر ایسا کیا جاتا ہے، کہا کہ اسی طریقے سے میرے جنازے کے اوپر کپڑا ڈالے کہ جسم کفن کا پیمائش معلوم نہ ہو۔ چنانچہ ایک طرف حضرت حسن اور دوسرے طرف حضرت حسین اور ایک طرف حضرت علی، جنازے کے 4 کوڑوں پر 3 آدمی ہی تھے، اور رات میں یہ روتے ہوئے بل بلاتے ہوئے قبر تک لے کر گئے۔ پھر راستے میں کوئی ایک صحابی ملے، ان کو کہا کہ ذرا آپ بھی منڈا دے دیجیے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ جنازہ اٹھانے کے تحمل اور برداشت کی طاقت ان میں کم ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد کے پردے کا خیال کیا، کفن میں چادر کا اضافہ کیا۔ آج جو ہے جو پوری زندگی پردے میں رہتی ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اور شادی خانوں کے اندر جو بے حیائی، کان کا زنا، آنکھ کا زنا، دل کا زنا، دماغ کا زنا، بے حیائی، خدا نہ کرے اس حالت کے اندر شارٹ سرکٹ ہو جائے، خدا نہ کرے آگ کا حادثہ ہو جائے یا زلزلہ آ جائے، کس حالت میں اللہ کے پاس یہ عورت جائے گی، یہ مرد جائے گا، کیا اللہ رحم کا معاملہ کرے گا؟ تموتون کما تعیشون، حدیث میں آتا ہے تمہاری موت ویسے ہی آئے گی جیسے تم زندگی گزارا کرتے تھے۔ تقوی طہارت کی زندگی تو پردے کی موت، حیا کی موت، شرم کی موت، حضرت فاطمہ کی موت، حضرت فاطمہ کا جنازہ، حضرت فاطمہ کا کفن۔ فلموں میں کام کرنے والوں کی نقالی کی حالت میں موت آئی۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، خون کی گرماہٹ چلی جاتی ہے، نفس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں تو وہ نیل پالش کی حالت میں، وہ لپسٹک کی حالت میں موت آئے تو پھر لاکھوں دنیا کی کوشش کی جائے کہ اس کو ہٹا کر غسل دیا جائے۔ تموتون کما تعیشون، بے حیائی کی زندگی گزارتے تھے تو آخری وقت کا موتا کا غسل بھی ایسی عورتوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ خدا نہ کرے ڈیوائڈر کے اندر کوئی شرابی ڈیوائڈر جو ہے ڈرائیور گاڑی کو لگا دیا اور پھر جسم کے فرق سے اڑ گئے، جس نے اپنے دنیا میں، اپنی زندگی میں اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کی، اللہ موت کے وقت ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جنہوں نے پردے کا مذاق اڑایا، حلال و حرام کا مذاق اڑایا، ان کے پاس ناچنے گانے والی رنڈیوں کی قدر و قیمت تھی اور اسلامی پردے اور حجاب کی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مرتے وقت بتا دے گا کہ جسم جو ہے کھوپڑی ٹوٹ جائے گی، بھیجا جا کر دور پڑے گا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اور گلی کے کتے اور جنگلی درندے آ کر اس کے جسم کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ تو یہ جیسی زندگی گزاریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ویسی ہی موت نصیب کرے گا۔ یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم جو ہے دینی اجتماع سے جڑے رہے، علماء سے جڑے رہے، وقتاً فوقتاً قبر کی یاد تازہ ہوتے رہے۔ یحییٰ ابن حیثم رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے، آج آدمی جو ہے اپنے گھروں کے اندر سوئمنگ پول بناتا ہے،
ناریل کے درخت لگاتا ہے، باغیچہ لگاتا ہے، پھل پھول کے درخت لگاتا ہے، گلشن بنانے کی فکر کرتا ہے۔ یحییٰ بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر اس خبر بنا رکھی تھی، بغلی خبر، اور جب وقتاً فوقتاً ان میں کبھی بھی اس خبر کے اندر چلے جاتے اور کہتے یحییٰ تیری منزل یہی ہے اور تیرا ٹھکانہ یہی ہے، تو دنیا کے گھر میں 60 سال 70 سال رہے گا، لیکن اس قبر کے اندر میدان محشر کے دفاع ہونے تک اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک اور قیامت کے آنے تک تجھے رہنا ہے، اور روتے پیٹتے اور اپنے آپ پر ملامت کرتے، دیکھ اس قبر کی تیاری کر لے۔ پھر رات کو عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ ہم جو ہے رات کو ٹی وی دیکھیں، ناٹک دیکھیں، چغلیاں کھائیں، غیبت کریں، ساس بہو کی کرے، بہو ساس کی کرے، مرد جو ہے عورت کی کرے، عورت مرد کی کرے، کیا زندگی ہو رہی ہے؟ کون سی موت کو ہمیں گلے لگانا ہے؟ اس ہفتے بقرہ مقربہ میں 4 حادثے ہو گئے ایک مہینے کے اندر۔ ایکسیڈنٹ ہوا، چلو اللہ کے راستے میں تھے، اللہ نے ان کو شہادت کی موت دی، اللہ تعالیٰ ان کو بقی میں جو ہے قبر بنائے گا اور جنت المانا مکے میں ان کی قبر بنے گی، لیکن خدا نہ کرے بے حیائی کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں موت آ جائے تو پھر اللہ کا سامنا اور منکر نکیر کے سوالوں کا جواب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کہ ان مجلسوں سے جڑے رہیں گے، اللہ دلوں کے اندر جلا پیدا کرے گا، خوف پیدا کرے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے بزرگوں سے لگے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کام آئے، جب زلیخا گمراہ کر رہی تھی تو شیطان امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتا اللہ دو ہے، یہ کہتے یہ مقابلہ چلا 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 چلا، تو ان کے جو پیروں مرشد تھے انہوں نے کہا اے راضی اتنی حدیث کی کتابیں لکھی، تفسیر کی کتابیں لکھی، کیوں یوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل سے اللہ کو یہ مانتا ہوں؟ ایسی مصیبت کے اوقات کے اندر، پریشانی کے اوقات کے اندر یہ اجتماع کام آئے گا، یہ ذکر کی محفل کام آئے گی، یہ قرآن کی محفل کام آئے گی۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ آیت کریمہ ہے، گھروں میں کریں گے، کتنے اخراجات ہوں گے، کون صحیح پڑھتا کون غلط پڑھتا۔ یہاں ہم جو ہے اپنے مرحومین کے لیے توشہ بھیجیں گے، وہ ہمارے آیت کریمہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پانی میں ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں۔ کسی کی ماں ہوگی، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا خادم ہوگا، کسی کا چچا ہوگا، کسی کا نانا دادا ہوگا، تو وہ خوش ہوں گے، ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ آج ہم دوسروں کے لیے اثار ثواب کریں گے اور آیت کریمہ کا ذکر کریں گے، تو کل ہماری لاشوں کے نکل جانے کے بعد اور مٹی منو تلے دب جانے کے بعد کوئی ہمیں تو یاد کرنے والا ہوگا۔ اس لیے 2:30 بجے سے آپ وقت مقررہ پر آ جائے۔ یہاں یہ جو مدنی منزل ہے، مالک کے مکان بڑے صحت والے تھے، عافیت والے تھے، اور آج وہ غریب مریض ہیں اور صاحب تلاش ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و شفا نصیب فرمائے۔ جب جو ہے گھروں کی تلاش ہو رہی تھی تو بار بار انہوں نے کہا کہ حضرت کئی لوگ آ رہے ہیں، مکان پوچھ رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر یہاں پر گونجے، یہاں پر خدا رسول کی باتیں ہو۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، آنے والی خواتین کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، صحت و شفا نصیب فرمائے، روحانی جسمانی زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے، میاں بیوی میں محبت الفت پیدا فرمائے، اولاد کو مٹھی پر مقدار بنائے، اور جو مشکلات ہیں، قرضہ ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔